وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم فإن من جودك الدنيا وضرورتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم غوث آدم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ما گدائے تو سلطان دو عالم ہستی حد دارے تمایا شہ جیلا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین
چشتی الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدان فاتح ہندوستان فاتح غالب کنم برہیہ کے الدشمنان ہمارا خوشحال گردان اے خدائے دو جہاں ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. محترم حضرات، آج بھی یہ ہماری آپ کی اس وقت کی تھوڑی دیر کی مبارک نورانی محفل آقائے نعمت مرشد برحق حضور سیدی سرکار مجاہد ملت حضرت مولانا محمد حبیب الرحمن صاحب قبلہ عباسی قادری قدس سرہ کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے. پروردگار عالم شرف قبول عطا فرمائے، اس محفل کو قائم و دائم فرمائے اور ہمارا یہ نذرانِ عقیدت ان کی بارگاہ میں شرف قبول پا کر ہمارے لیے مغفرت و نجات کا ذریعہ بنے. زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوگی، پروگرام کی ترتیب ذہن میں رکھ لیں. نعت شریف منقبت وغیرہ کا دور مکمل ہو چکا ہے. تھوڑی دیر میں سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ کی سیرت پر یا ان کی زندگی پاک کے ایک دو واقعات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پھر معمول کے مطابق صلاۃ و سلام ہوگا. صلاۃ و سلام کے بعد قل شریف پڑھا جائے گا اور پھر تبرک تقسیم ہونے کے بعد ہماری اس نورانی تقریب کی تکمیل ہوگی. لہذا آپ نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ تشریف فرما رہے ہیں. زیادہ میں کوئی تمہیدی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا. دعا کریں کہ اگر آئندہ رب تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو اگر مسلسل 2-3 دن کی محفلیں ہوں گی تو حضرت کی اور اکابر علماء اہل سنت کی سیرت اور حالات کو بیان کرنے کی تفصیلاً کوشش کروں گا. مختصر سے وقت میں تھوڑی سی باتیں میں عرض کر کے اور گفتگو کی تکمیل کروں گا. ایک دفعہ اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذہن میں بر وقت ایک واقعہ آیا.
سرکار مجاہد ملت قدس سرہ کے آخری سفر حج کا، اور الحمدللہ اپنی بڑائی یا اس کے لیے نئی تحدیث نعمت کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس مبارک سفر میں سرکار مجاہد ملت قدس سرہ نے اس مبارک حج اور زیارت کے موقع پر اپنے ساتھ اپنے قدموں سے لگا کر رکھا۔ یہ ان کا احسان و کرم ہے اور عنایت ہے، اور کم و بیش 25 دن مدینہ طیبہ میں قیام کا موقع رہا ہے۔ وہ لمحات تو یقیناً بڑے قیمتی ہیں، اور اب شاید وہ لمحے نصیب ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک تفصیل ہے۔ سرکار مجاہد ملت کی، جسے کہہ لیجئے کہ مسلک اعلی حضرت کی ترجمانی کی بات، کہ ہندوستان ہی نہیں سعودی جیسی ظالم حکومت کے سامنے بھی انہوں نے مسلک اعلی حضرت کے پرچم کو بلند رکھا اور سر بلند ہو کر تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ وہ تفصیل عرض کروں گا کبھی، اور میں نے کتاب میں بھی جو میرا مشاہدہ ہے، میں نے تاریخ وار ایک ایک واقعے کو قلم بند کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ کتاب جلد چھپ جائے گی دوبارہ۔ تو 25 دن دوران قیام سرکار مجاہد ملت قدس سرہ نے فرمایا کہ اب ہم مسافر نہیں رہے، شریعت کی روشنی میں اب ہم مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں۔ یعنی مقیم ہونے کا مطلب یہ کہ اب نہ ہم قصر نماز پڑھیں گے، نہ ہمارے اوپر سے جمعہ معاف۔ بھائی مسافر کے لیے قصر نماز ہے، حالت سفر میں اگر وہ جمعہ نہ پڑھ سکے تو اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، پڑھے تو افضل ہے۔ وہ ایک تفصیل ہے۔ تو فرمایا کہ اب ہم مسافر نہیں رہے، ہم پر قصر کا معاملہ بھی نہیں، اور اب جمعہ بھی واجب ہے کہ جمعہ ادا کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نجدی اور وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات میں اصلاحی طور پر سنجیدگی سے، اگر وہابی بھی میری گفتگو کو سن رہے ہوں تو سخت لہجے میں نہیں، انہی کے گھر کی بات میں بتا رہا ہوں۔ کتاب کا نام الشہاب الثاقب ہے، کتاب کا نام، اور الحمدللہ ہماری خانقاہ میں کتاب محفوظ ہے۔ یہاں پر بھی کتاب کا نام الشہاب الثاقب، لکھنے والے دیوبند کے صدر مولوی حسین احمد ٹانڈوی، اب وہ تو دنیا میں نہیں رہے، اتنی تفصیل میں نہیں، انہوں نے خود نجدیوں کے متعلق اس کتاب میں تحریر کیا۔ مختصر بات، مجھے بات سرکار مجاہد ملت کی عرض کرنی ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ عبد الوہاب نجدی اور اس کے متبعین کا معاذ اللہ یہ عقیدہ ہے کہ روضہ رسول پر جانا زنا کے برابر ہے۔ ایمان گوارا کرے گا، پڑھیں الشہاب الثاقب، نہ انہیں ملے دکھانا ہماری ذمہ داری، کہ انہوں نے لکھا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ روضہ رسول پر جانا معاذ اللہ زنا کی طرح، اور اسی میں یہ بھی لکھا کہ ان نجدیوں سعودیوں کا عقیدہ عبد الوہاب نجدی کے متعلقین کا
کہ ہمارے ہاتھ کی لاٹھی معاذ اللہ محمد سے افضل ہے، کہ اس سے ہم کتے کو بھگا سکتے ہیں، ان سے یہ بھی امید نہیں۔ میں نے نمونے کے طور پر دو باتیں ان نجدیوں سعودیوں کی بتائیں، عبد الوہاب نجدی کی یہ عقیدے، تو بتاؤ سرکار مجاہد ملت کی ذات تو اپنی جگہ پر بڑی بلند، کیا ہم آپ جیسا معمولی سنی مسلمان بھی گوارا کرے گا کہ ایسے گستاخ کے پیچھے نماز پڑھے؟ میاں ہاں جن کا ایمان ہی نہ ہو تو وہ جو چاہے کرے، ورنہ معمولی سنی مسلمان بھی ہے تو انشاءاللہ وہ ان کے پیچھے گوارا نہ کرے گا۔ تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی وجہ ایک میں نے بتائی کہ سرکار مجاہد ملت نے اس وجہ سے بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ وہ تفصیلات ہیں، اپنے طور پر فرمایا جمعہ پڑھنا ہے، بعض سرکار مجاہد ملت کی جرأت کی عرض کرنی ہے، فرمایا مسجد نبوی شریف میں بھی ان کا امام وہی نجدی امام ہے، مسجد قباء جتنی مسجدیں، فرمایا جمعہ ان کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، جمعہ ہمیں اپنا الگ قائم کرنا ہے۔ یا معمولی ہمت کی بات ہے، معمولی جرأت کی بات ہے، آسان نہیں ہے کہ معمولی کام ہو۔ تو ہم چند لوگ ساتھ تھے، ہمارے پیر بھائی بھی ہوتے ہیں، حضرت مولانا عاشق الرحمان صاحب جو حضرت کے جامع حبیبیہ میں اس وقت صدر مدرس ہیں، ایک اور ہمارے پیر بھائی تھے محمد ہاشم حبیبی، ان کا انتقال ہو گیا، چند ایک آدمی اور تھے، یعنی اتنے ہم لوگ تھے کہ جمعہ کی جماعت قائم کر سکتے تھے، اتنے ہم لوگ تھے، چند آدمی اکٹھا ہو گئے تھے دوسرے علاقے کے کہ جمعہ ہم قائم کر سکتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلا جمعہ چل کر ہم مسجد قباء شریف میں ان کی جماعت کے بعد قائم کریں گے۔ واقعہ تفصیل سے ہے، سرکار مجاہد ملت کے ساتھ ہم لوگ روانہ ہوئے، مسجد قباء شریف میں اس وقت پہنچے جب ان کی جماعت وغیرہ ہو چکی تھی، تو اور وقت کی نماز تو سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ مجھ سے پڑھوایا کرتے تھے، لیکن جب جمعہ کا معاملہ آیا فرمایا ابھی تم بچے ہو، نو عمری ہے، ممکن ہے کہ ہم الگ جمعہ قائم کر رہے ہیں، بھئی حکومت کا معاملہ سامنے آ جائے، لہذا یہ جمعہ آج میں پڑھاؤں گا تاکہ سامنے میں رہوں، پیچھے تم لوگ میرے ساتھ رہنا۔ یہ احسان و کرم ہے، یہ عطا اور نوازش ہے۔ مسجد قباء شریف کے اندر ہم چند لوگ، سرکار مجاہد ملت منبر پر جلوہ فرما مولانا عاشق الرحمان صاحب قبلہ نے اذان جمعہ کہی، حضرت نے خطبہ پڑھا بالاعلان، نماز جمعہ پڑھائی، الحمدللہ کوئی آڑے نہیں آ سکا، بلکہ وہیں پر ایک کرامت یوں کہہ لیجئے سرکار مجاہد ملت کی کہ غالباً ہندوستانی رہا ہو یا پاکستانی رہا ہو، وہ مسجد قباء شریف میں جہاں ہم جماعت کر رہے تھے، دائیں جانب اندر ہی مسجد کے اندر وہ جھاڑو لگا رہا تھا، وہیں ایک نجدی پولیس والا بھی گھوم رہا تھا، تو اس جھاڑو لگانے والے نے دیکھا، یقیناً اندازہ ہے کہ نجدی ہی رہا ہوگا، جا کر اس پولیس والے سے کہا کہ دیکھو یہ الگ جمعہ اور جماعت قائم کر رہے ہیں، ان کو منع کرو۔ تو بھائی پولیس والا آ کے روک سکتا تھا،
ہمارے آڑے یہاں تھا، لیکن یہ حضرت کی کرامت ہی کہیے کہ وہ اپنے بغل میں بستر اپنا چھوٹا سا دبائے تھا، زمین پر اس کو زور سے پٹکا اور جھاڑو دینے والے کو کہا حیا رو بطال، یعنی جھوٹے بھاگ جا، اور وہ بستر پر سر رکھ کر سو گیا۔ ہمارے قریب آنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ یہ ایک میں نے سرکار مجاہد ملت کی جرأت، اس کا نام ہے مسلک اعلی حضرت کو زندہ کرنا۔ یہ ہے مسلک اعلی حضرت۔ ایک چیز میں نے بتائی، سرکار مجاہد ملت کی جرأت، ہمت، بحمد اللہ نماز جمعہ پورے طور پر سکون سے ادا کر کے ہم اپنی قیام گاہ پر آئے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا۔ دوسرے جمعے کا معاملہ آیا تو حضرت نے فرمایا دوسرا جمعہ اب تم پڑھاؤ، وہ بھی خیریت سے گزر گیا۔ تیسرے جمعہ کے لیے فرمایا، بڑی محبت کے ساتھ ہم لوگوں کو بلا کر کہ میری زندگی کا بڑھاپے کا آخری معاملہ ہے، ہو سکتا ہے اب آنا بظاہر نصیب ہو یا نہ نصیب ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آخری جمعہ جو میرے اعتبار سے میری زندگی کا ہے، چل کر مسجد نبوی شریف میں قائم کریں کہ اعلان حق ہو جائے، جو گزرنا ہے وہ گزر جائے گی۔ یہ حضرت کی جرأت تھی، بھائی حضرت ہی کے سہارے ہماری بھی ہمت، آپ ہوتے آپ کی بھی ہمت۔ حقیقت تو یہی ہے، تیاریاں مکمل، لیکن نظام قدرت کے جس مکان میں قیام تھا، حضرت عاشق المدنی قبلہ اللہ انہیں اچھا رکھے، عمر میں برکت دے، وہ 25 سال سے مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں اور بڑے چاہنے والے بھی، اور حضرت کے وہ بھی خلفاء میں ہیں۔ انہوں نے مجھے یاد فرمایا اور یہ کہا کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور جمعہ کے دن میری چھٹی رہتی ہے، لہذا حضرت سے عرض کرو اگر منظور فرما لے تو ابوا شریف، یہ مدینہ طیبہ سے کم و بیش 100-150 کلومیٹر پر یہ مقام ہے جہاں حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کا مزار پاک ابوا شریف۔ تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اگر سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ راضی ہو جائے تو ان کے ساتھ سیدہ آمنہ کے مزار شریف پر حاضری دے لوں، اور امید ہے کہ حاضری قبول ہو جائے۔ تو مجھ سے فرمایا تم جا کر کے عرض کرو۔ میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جمعرات کا دن تھا، میں نے ان کا عریضہ پیش کیا کہ انہوں نے گزارش کی ہے۔ حضرت نے کچھ دیر سکوت فرمایا، میری بات سن کر یا یوں کہہ لیجئے کہ مراقبے کی بھی کیفیت جیسی تھوڑی دیر سکوت فرمانے کے بعد فرمایا بیٹے نیت اور مکمل ارادہ تو یہ تھا کہ یہ جمعہ میں مسجد نبوی شریف میں الگ قائم کروں، لیکن یہ عاشق المدنی صاحب اللہ کے حبیب کے پڑوسی ہیں، یہاں برسوں سے مقیم ہیں اور ان کی تمنا ہے، تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ ان کی تمنا کو رد کرنا مناسب نہیں کہ یہ اللہ کے حبیب کے پڑوسی ہیں۔ ان کی خوشی سے مجھے یقین ہے کہ مجھے اللہ کے حبیب کی خوشی میسر آ جائے گی۔ اور فرمایا
کہ پھر زندگی کا آخری معاملہ ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ دوبارہ حاضری پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ لہذا چلو دادی اماں کے مزار پر بھی یہاں 40 وقت کی نمازیں بھی ہو چکی ہیں، 2 جمعہ بھی الگ پڑھ چکا ہوں، سارے معاملات چل کر دادی اماں کے مزار پاک پر حاضری بھی دے لوں، ان کے وسیلے سے قبولیت کی امید ہے۔ میں نے عاشق المدنی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت تیار ہیں، غرض وہ بھی خوش ہو گئے، تیاری ہو گئی مکمل۔ دوسرے دن جمعہ کا معاملہ تھا، اب سفر کا معاملہ آ گیا۔ جب سفر شروع ہوا تو اب پھر ہم مسافر ہو گئے، اور تقریباً 10-12 آدمی تھے، اور اتفاق یہ کہ ایک پنجابی بزرگ بھی وہاں مقیم تھے برسوں سے، بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے، اور رب کا کرم کہ وہ مسجد نبوی شریف میں سنہری جالیوں اور ستون کے غبار کے صاف کرنے کی خدمت ان کے ذمے تھی۔ اور وہ ایسے بزرگ کہ نہ ان کا پاسپورٹ تھا نہ ان کا ویزا تھا۔ ایک دفعہ نجدی پولیس نے پکڑا، بھائی تمہارا کوئی کفیل ہے، وکیل ہے، پاسپورٹ وغیرہ تمہارے پاس؟ تو وہ بڑی شان کے بزرگ، ان کا ہاں میرے وکیل بھی ہیں، میرے کفیل بھی ہیں۔ تو وہ نجدی پولیس والا سمجھا کہ یہ کسی یہاں کے رہنے والے یا کسی سعودی کے پاس لے چلیں گے۔ انہوں نے نجدی پولیس والے کو لیا اور سیدھے لا کر سرکار کے روضہ پاک کے سامنے کھڑا کر دیا، اور بڑی محبت سے فرمایا، ھذا وکیلی و کفیلی، یہی میرے وکیل ہیں، یہی میرے کفیل ہیں۔ غور کرے، نجدی پولیس والا سختی کرتا، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ ھذا وکیلی و کفیلی، یہی ذات پاک میرے کفیل ہیں، یہی وکیل ہیں، تو سرکار کا ہی کرم ہوا کہ نجدی پولیس والا یہ کہتا ہوا چلا گیا، ھذا مجنون، یہ تو پاگل ہیں، ان سے کیا بات کریں۔ میاں جب بچانے پر آئے سرکار تو انداز یہ ہے۔ تو اتفاق یہ ہے کہ اس سفر میں وہ بزرگ بھی ساتھ میں تھے۔ واقعہ طویل ہے، ہم کم و بیش عصر کی نماز سے کچھ پہلے ابوا شریف میں پہنچ گئے۔ اللہ کا کرم ہوا، ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس پر سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کا مزار پاک تھا۔ پہلے ترکیوں نے اپنے دور میں اس پر خوبصورت گنبد بنا دیا تھا، لیکن ان نجدیوں نے پہلے تو اس گنبد کو شہید کیا۔ ہم لوگ جب پہنچے تو گنبد کی نشانیاں تھیں، گنبد موجود نہیں تھا۔ وہاں ادب کے ساتھ تلاوت قرآن بھی کی گئی، نعت خوانی بھی ہوئی، زیادہ وقت نہیں لگا۔ مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمت اللہ علیہ جو پاکستان کے ایک زبردست عالم گزرے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے چھوٹے بھائی تھے اچھے خوش الحان، وہ یہی نعت شریف پڑھ رہے تھے کہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ یہ نعت ایسے والہانہ انداز میں پڑھی گئی کہ حقیقت ہے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس سے آنسو نہ بہ رہے ہوں، وہ ایک کیف تھا۔
سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کا احسان و کرم فیضان، اور ابھی بھی بحمد اللہ سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ کی وہ کیفیت تو گویا نظروں میں محفوظ ہے کہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے مزار پاک کے پائیں تھی، ایک پتھر پر آپ کا رخسار رکھا ہوا تھا، ہچکی بندھی ہوئی، آنسو اس طرح جاری تھے کہ میاں پتھر پر سے آنسو بہ کر نیچے گر رہے تھے۔ غرض وہ ایک کیف تھا۔ میں نے اس سفر کا ایک تذکرہ آپ کو بتایا، اللہ کرے سفر کی ایسی ساتھیں آپ کو ہمیں بھی بار بار نصیب ہوں، وہ پرکیف لمحات، وہ معاملات۔ پھر وہاں سے حاضری دے کر مقام بدر پر آئے، تقریباً رات میں عشاء کے وقت خاص وہ دائرہ جہاں پر شہدائے بدر آرام فرما ہے، محرم شریف کی 7ویں یا 8ویں رات کی رات تھی، چاندنی پھیلی ہوئی تھی، سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ کے ساتھ ہم لوگ اس دائرے کے قریب، اس چہار دیواری کے جس میں وہ شہدائے بدر آرام فرما ہے، کھڑے تھے۔ سرکار مجاہد ملت چہار دیواری سے متصل کھڑے، آنکھ سے آنسو جاری، اور بار بار یہی فرما رہے تھے کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے اللہ و رسول کو راضی کر لیا۔ غرض کہ وہ ایک کیفیت تھی، واپسی کی بس ایک بات عرض کرنی ہے، زیادہ ہمیں وقت لینا بھی نہیں ہے کہ بات کو میں طول دوں۔ مقام بدر میں عشاء کی نماز پڑھی گئی اور عشاء کے بعد کھانا کھا کر روانہ ہوئے۔ وہاں سے روانگی کے وقت حضرت نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کو منزل حنیف البرائی کہتے ہیں، جہاں پر سیدنا ابراہیم بیرعی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف ہے۔ اگر موقع ہوتا، دن ہوتا تو وہاں بھی حاضری دے لیتے۔ اللہ والوں کے، میاں عاشقان رسول کے رابطے کو دیکھو، بات تو طول تھوڑی سی ہو جائے گی، لیکن سیدنا عبد الرحیم بیرعی کا میں تذکرہ کر دوں تاکہ ان عاشقان رسول کے رابطے اور معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ بڑے مرتبے کے عاشق رسول گزرے ہیں۔ آپ جس قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ جا رہے تھے، وہی منزل حنیف البرائی جہاں پر ہے، اسی کے قریب قافلہ ٹھہرا ہوا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ جاؤ فلاں مقام پر ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، اس میں میرے ایک چاہنے والے عبد الرحیم بیرعی نام کے آ رہے ہیں، ان کو تلاش کرنا، میاں مقدر دیکھو، اس نصیبے کی دعا مانگو۔ سرکار نے فرمایا انہیں تلاش کرنا، انہیں پہلے میرا سلام کہنا، انہیں پہلے میرا سلام کہنا، اور سلام کہنے کے بعد یہ کہنا کہ سرکار نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ میرے شہر مدینہ میں داخل نہ ہوں، میاں راز ہوگا۔ فرمایا پیغام ہے کہ آپ میرے شہر مدینہ میں داخل نہ ہوں۔ خادم آئے، قافلے کو تلاش کیا، نام لے کر پکارا، کھڑے ہو گئے، وہ سرکار کا سلام انہیں پیش کیا، اور جب یہ پیغام دیا کہ سرکار نے شہر مدینہ میں آنے سے روکا ہے تو ایک دم چیخ ماری، کپڑے پھاڑ کر پہاڑیوں کے دامن میں چلے گئے۔
پھر کچھ وقت گزرا تو آپ نے دوسری تدبیر اختیار کی کہ ایک بکریوں کے چرواہے کو تلاش کیا اور کہا بکریوں کے ریوڑ میں مجھے چھپا کر اور شہر مدینہ کی گلیوں میں گھما دو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا خدمت کے طور پر۔ چرواہا راضی، لیکن میرے آقا تو غیبنا نبی ہے۔ پھر اپنے خادم کو سرکار نے بھیجا کہ اب کی میرے عبد الرحیم برعی بکریوں کے ریوڑ میں چھپ کر آ رہے ہیں، سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے اپنے شہر میں آنے سے روکا ہے۔ خادم نے آ کے پیغام دیا، پھر چیخ ماری جنگلوں میں چلے گئے۔ پھر جب عشق نے مجبور کیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ لکڑیاں پھاڑ رہے ہیں، ان کے تختے بنا رہے ہیں اور گٹھے بنا رہے ہیں۔ ان کے پاس آئے، کہا یہ میرے پاس اتنے پیسے بچے ہوئے ہیں، یہ لے لو، مجھے لکڑیوں کے گٹھے میں باندھ دو اور اس میں چھپا کر جن اونٹوں پر تم لکڑیاں لاد کر لے چلو گے بس شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں ایک دفعہ گھما دینا، میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بھئی مقام عشق ہے، چاہنے والے کا انداز۔ وہ لکڑہارے کیا جانے کہ یہ کون ہے، انہوں نے لکڑیوں کے گٹھے میں آپ کو چھپا کر کے باندھ دیا، اور جب اونٹوں پر اس گٹھے کو رکھا تو علماء سے میں نے سنا سرکار نے پھر اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اب کی عبد الرحیم برعی لکڑیوں کے گٹھے میں چھپ کر کے آ رہے ہیں، میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے اپنے شہر میں انہیں آنے سے روکا ہے، اور وجہ بتا دینا کہ ان کے دل میں میرا اتنا عشق کامل ہے کہ اگر وہ میرے روضے کے سامنے آئے اور انہوں نے دیدار کی تمنا کی تو ان کا دل رکھنے کے لیے مجھے عالم ظاہر میں جلوہ فرما ہونا ہوگا، خلق خدا تاب نہ لا سکے گی۔ یہ مقام عشق ہے۔ سوچو یہ ہے کمال عشق اور یہ ہے ان کے عشق کا مقام۔ تم لکڑیوں کے گٹھے میں بندھے ہوئے تھے، خادم نے آ کر نام لے کر پکارا، اب اٹھ تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لکڑیوں کے گٹھے میں بندھے ہوئے۔ خادم نے سلام پیش کیا، آپ نے جواب عرض کیا، اور جب خادم نے یہ پیغام پیش کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے آپ کو اس لیے آنے سے منع کیا ہے کہ آپ کا کمال عشق اتنا بلند ہے کہ اگر آپ نے دیدار کی تمنا ظاہر کی تو سرکار کو آپ کی دلجوئی کے لیے سرکار عالم ظاہر میں جلوہ فرما ہوں گے، خلق خدا تاب نہ لا سکے گی، اس لیے آپ ظاہری طور پر حاضری نہ دیں۔ بس یہ پیغام سننا تھا کہ میں نے اپنے علماء سے سنا کہ آپ نے ایک چیخ ماری، رسی اور لکڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور جب زمین پر آئے تو روح پرواز کر چکی تھی۔ تو پہاڑیوں کے وہی دامن میں جہاں آپ کا مزار پاک ہے، وہیں اس منزل کا نام منزل حنیف البرائی ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر ہو تو آخری منزل جو آتی ہے وہی منزل حنیف البرائی، اور اس کے بعد شہر مدینہ میں داخلے کا معاملہ۔ تو اب یہیں پر بس بات پوری کروں گا چند منٹ میں کہ مقام بدر سے چلتے ہوئے سرکار مجاہد ملت قدس سرہ نے ہم لوگوں سے فرمایا
کہ بھئی رات کا معاملہ ہے، دن ہوتا تو منزل حنیف البرائی پر ٹھہر کر کے سیدنا عبد الرحیم برعی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر بھی حاضری دے لیتا، بڑی سعادت ہوتی، بڑی خوش نصیبی بات ہو گئی۔ مقام بدر سے چلنے کے وقت جب ڈرائیور صاحب نے، جو گاڑی کے ڈرائیور تھے، تیل وغیرہ کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ ابھی اتنا ہمارے پاس تیل ہے گاڑی میں کہ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد بھی 50-60 کلومیٹر کا سفر ہو سکتا ہے۔ اطمینان تھا، کوئی ضرورت نہیں۔ گاڑی 9 بجے کے بعد روانہ ہوئی، وہ اپنی جگہ تفصیل ہے۔ 11:30 بجے کم و بیش ٹھیک، چاروں طرف پہاڑیاں، بیچ میں میدان، چاندنی پھیلی ہوئی، گاڑی اچانک رک گئی اور جب جانچا گیا تو معلوم ہوا تیل ہے ہی نہیں۔ جب جانچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ تیل نہیں۔ اب پہاڑی معاملہ، چاروں طرف جنگل اور بظاہر ویرانہ، تو اب تیل انتظام ہو تب تو آگے بڑھے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا میاں سامان میں سے تولیہ نکالو، کیونکہ حضرت برابر روزے سے رہا کرتے تھے۔ حضرت کا پورا سفر روزے میں ہوا ہے، حج سے لے کر مدینہ طیبہ تک، اور جب تک بمبئی واپس نہیں آ گئے۔ فرمایا تھکان ہے، وہیں پہاڑیوں کے دامن میں وادی میں تولیہ بچھا دی۔ حضرت نے فرمایا جب تک تیل کا انتظام ہو میں آرام کر لیتا ہوں۔ حضرت آرام فرما رہے تھے، میں بیٹھا پیر دبا رہا تھا۔ 11:30 بجے سے لے کر کم و بیش 1:30 بجے رات میں تیل کا انتظام ہوا، اور اب 1:30 بجے رات میں ہم یہاں سے روانہ ہوئے تو سحری سے پہلے وقت سے مدینہ طیبہ آ گئے۔ رابطہ اللہ والوں کا بتانا ہے کہ جب دوسرے دن اور بعد میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ وادی جہاں گاڑی میں تیل ختم ہوا تھا اور جہاں سرکار مجاہد ملت آرام فرما تھے، وہی منزل حنیف البرائی تھی، اور وہی پہاڑی کے دامن میں سیدنا عبد الرحیم برعی کا مزار پاک ہے۔ اندازہ لگاؤ۔ غور کرو اللہ والوں کے رابطے کتنے قریبی ہیں، اللہ والوں کی مقبولیت۔ تو اچانک ذہن میں بات آئی، میں نے سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ کے سفر حج کا اور مدینہ طیبہ کی حاضری کا ایک واقعہ بیان کیا، اسی امید پر کہ میاں دعا مانگو ہمیں، ہماری آپ کی نسلوں کو بھی اللہ اگر توفیق عطا فرما دے، ایسی پاکیزہ روحانی اور نورانی حاضری کی کیفیت میسر آ جائے تو میاں دنیا سے لے کر قبر سے لے کر حشر تک ہمارا بیڑا پار ہے۔ یہ ایک روحانی واقعہ تھا جو میں نے مختصراً عرض کیا، اور آج ہم جن کی یاد منا رہے ہیں، رب کریم نے انہیں جو مقام اور درجہ عطا فرمایا وہ بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ بس صرف ضمناً ایک واقعہ میں نے ذکر بھی کیا ہوگا، عقیدت میں زیادتی کے لیے عرض کر کے بات پوری کر دوں کہ جس دامن سے ہماری وابستگی ہے میاں معمولی دامن نہیں ہے، بڑے کریم آقا ہیں۔ سرکار غوثیت مآب کا یہ قول میں نے 12 تقریروں میں بیان کیا کہ میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر سے قیامت کے دن
اس وقت تک میرا قدم جانب جنت نہ اٹھے گا جب تک قیامت تک کے ایک ایک قادری مرید کو میں جنت میں داخل نہ کرا دوں گا۔ یہ 12 میں نے بیان کیا، اور یہی شان میرے غریب نواز کی بھی ہے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ معین الدین حسن کے قدم قیامت کے دن جانب جنت اس وقت تک نہ اٹھیں گے جب تک کہ قیامت تک کے اپنے سلسلے کے ایک ایک چشتی مرید کو جنت میں داخل نہ کرا جائیں۔ یہ نسبتیں ہیں۔ بس اتنا بس آخر میں عرض کروں گا کہ سرکار مجاہد ملت کی وہ ذات کریم ہے کہ سرکار غوث اعظم کا بھی فیضان عتم ہے آپ پر، اور سرکار غریب نواز کا بھی فیضان عتم ہے۔ اور آج میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ ٹوپی والے بابا قبلہ قدس سرہ 12 فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے شیخ تمہارے پیر مجاہد ملت کو غریب نواز کی بارگاہ سے جو عشق اور محبت کی نسبت حاصل ہے، مر ان کے وصال کے بعد مجاہد ملت کا عرس بھی غریب نواز کے عرس کا مظہر ہوگا۔ وہی شان نظر آئے گی اور وہی فیضان نظر آئے گا۔ تو آج جو لوگ حاضر ہوتے ہیں میاں ان سے پوچھ لو کہ آج وہی فیضان، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی مجاہد ملت کے نام کی نسبت سے محفلیں ہیں وہی فیضان غوث ہے، وہی فیضان غریب نواز ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یقیناً جاری۔ تو بس حضرت کی بات عرض کرنا ہے، یہ اس دور کی بات کہ جب میرا کلکتے وغیرہ کا زیادہ سفر ہوتا تھا، ایک دن سرکار مجاہد ملت قدس سرہ کے ساتھ ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے ہاوڑہ ریلوے اسٹیشن آ رہے تھے۔ سرکار مجاہد ملت کو کہیں جانا تھا ٹرین پر بٹھانے کے لیے، اور احباب ساتھ رہے ہوں، لیکن ساتھ میں میرے ایک پیر بھائی ممتاز احمد صدیقی تھے جو غالباً حضرت کے بائیں طرف بیٹھے تھے، میں دائیں طرف، بیچ میں حضرت تشریف فرما تھے۔ ٹیکسی کی سیٹ پر گفتگو چل رہی تھی، بس تھوڑی دیر کی بات اچانک حضرت ممتاز بھائی کی جانب مخاطب ہوئے اور اپنے انداز میں جو حضرت کا پیار و محبت کا انداز تھا فرمایا، ارے بھائی میں تمہارا نام بھول گیا، اپنا نام مجھے بتا دو۔ بھئی حضرت نے نام ہی تو پوچھا، بتا دیتے کوئی اور معاملہ تو نہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی بات بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ حضرت نے ان کا نام پوچھا تو بجائے نام بتانے کے وہ رونے لگے، ان کی ہچکی بن گئی۔ حضرت بھی غور سے دیکھ رہے ہیں، میں بھی حیرت سے کہ رونے کی وجہ کیا ہے کہ حضرت نے تو نام پوچھا ہے، نام بتا دیتے تھوڑی دیر میں سکون ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا رونے کی وجہ کیا؟ تو وہ بڑے سادہ لو طبیعت تھے ممتاز بھائی کا، حضور رونا اچانک اس پر آیا کہ میں آپ کے فرمانے پر کہ میں تمہارا نام بھول گیا ہوں، اپنا نام بتا دو۔ تو بس میرے دل پر یہ اثر ہوا کہ آپ کا دامن تو اس لیے پکڑا
کہ دنیا سے لے کر قبر، قبر سے لے کر حشر تک کا معاملہ آسان ہو جائے، لیکن جب آپ دنیا ہی میں میرا نام بھول گئے تو قبر میں کیا ہوگا اور حشر میں کیا ہوگا؟ بس اس پر مجھے رونا آ گیا۔ بھئی سادہ طبیعت تھے، ایسے سادگی سے انہوں نے عرض کیا کہ جیسے ابھی بھی وہ کیفیت سرکار کے مجاہد ملت کے نورانی چہرے کی میری نظروں میں ہے۔ ان کی طرف غور سے دیکھا، چہرہ بہت نورانی اس وقت تھا، عجیب انداز کا، اور بغیر ان کے بتائے حضرت نے برجستہ فرمایا میاں ممتاز، نام لے کر فرمایا، گویا بتا دیا کہ یہ بھولنا دائمی نہیں، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، وقتی معاملہ۔ اور پھر جو جملہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، جو ہماری آپ کی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، حضرت نے فرمایا میاں ممتاز، یہ دنیا ہے، یہاں بھول چوک ممکن ہے، لیکن انشاءاللہ قیامت میں اپنے ایک ایک مرید کو تلاش کر کے اپنے ساتھ اپنے دامن میں لے کر چلوں گا۔ یہ جملہ ہے۔ یہ ان کی شان میں نے بتائی، ایک مختصر گفتگو میں نے کی، اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ سرکار مجاہد ملت کی بھی یہ شان جو فرمایا وہ حق ہے، اور انشاءاللہ ہر شیخ کامل اور ہر ولی کامل یہی شان رکھتا ہے، یہی مقام رکھتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے نسبت رکھنے والوں کو، اپنے دامن سے وابستہ رہنے والوں کو نہ انہوں نے یہاں بھلایا، نہ قبر میں، نہ انشاءاللہ حشر میں، مگر شرط یہ ہے کہ دامن جس کا بھی ہمارے آپ کے ہاتھ میں ہے اتنا مضبوط ہو جسے یوں کہہ لیں کہ جان جائے دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ وہ نسبت عطا فرمائے۔ بس اتنی میری مختصر گفتگو آج کی ہے، بغیر کسی تمہید کے درود شریف پڑھنے پیدائش پاک عرض کر دوں۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر ہر طرف سے درود و سلام کی صدائیں آ رہی تھی۔ کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں کی ہر بات
جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام، جس نے نجدی حکومت کو ٹھوکرا دیا، جس نے نجدی حکومت کو ٹھوکرا دیا، اس مجاہد ملت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا وہ رضا، اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں، عظمت مصطفیٰ سید اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، او کرم محبوب داور، اس حبیب باصفا پر غوث کا صدقہ کرم کے، غوث کا صدقہ کرم کے، ہم غلامان رضا پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، او کرم محبوب داور، حضرت عبد التواب پر میں
خدمت لیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سکون سے بیٹھ جائیں. کرسی میں